موسیٰ علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل کی جو سرکشیاں تھیں اور مسلسل رب کی نافرمانیاں، انبیاء علیہم السلام کو کبھی قتل کرنا، کبھی انہیں تکلیف دینا، اس طرح سے جو بنی اسرائیل کی حرکتیں رہی ہیں، ایک ایسا دور بھی آیا ان کی زندگی میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں سخت سے سخت سزا دی ہے۔ لیکن ان سزاؤں کے باوجود بھی بنو اسرائیل میں اصلاح نہیں آئی، ان کے اندر فرق نہیں آیا، وہ ہمیشہ وہی پرانی روش اپناتے رہے، پرانا طریقہ اپناتے رہے۔ عقل مند انسان تو وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے ماقبل کے لوگوں کی برائی اور ان پر آنے والے عذاب سے عبرت حاصل کرے اور اپنے آپ کو سدھار لے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب دیکھا کہ یہ مسلسل برائی کرتے چلے آ رہے ہیں تو ان کے درمیان میں ایک ایسا عذاب نازل فرمایا جس عذاب کے بارے میں کہا فَجْعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ کہ ہم نے اس عذاب کو ہر آنے والی نسل اور اس زمانے کے جتنے لوگ تھے ان سب کے لیے عبرت کا مقام بنا دیا۔ اور وہ کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنو اسرائیل جو داؤد علیہ السلام کے زمانے کے تھے، اس لیے کہ بنو اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے چلے آ رہے تھے۔ اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، لہذا یعقوب علیہ السلام کے بعد ان کی نسل میں یا اس قوم میں جتنے بھی لوگ آئے ان تمام کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اور یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام آئے ان تمام کو بنو اسرائیل کے نبی کہا جاتا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں سے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام بھی اسی میں سے ہیں، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، زکریا، یحییٰ، یہ سب کے سب بنو اسرائیل کے انبیاء ہیں۔ اور یہ بنو اسرائیل کی جو سرزمین تھی وہ فلسطین، بنو اسرائیل یہ فلسطین میں آباد تھے اس جگہ پر۔ تو یعقوب علیہ السلام جو اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں، اور اسحاق علیہ السلام جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے نبی بنے، ایک اسماعیل علیہ السلام اور دوسرے اسحاق علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام مکہ میں رہے، جو بعد میں مکہ عرب علاقہ بن گیا۔ جب وہاں پر یمن کی جانب سے قبیلہ جرہم قبیلہ وہاں پر آباد ہوا تو اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام عربی بولنے لگے، اور پھر ان کی جو نسل ہوئی وہ سب کے سب عرب ہو گئی۔ دوسرے بیٹے اسحاق علیہ السلام فلسطین میں تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، ایسے وہاں جتنی نسل تھی ان سب کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسی میں سلیمان، اسی میں داؤد علیہ السلام بھی تھے۔ تو یہ جو بنو اسرائیل ہیں جو فلسطین میں آباد تھے، ملک شام کا جو علاقہ تھا اس علاقے میں آباد تھے، ان لوگوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں نازل فرمائی تھی، اور کئی انبیاء ان کے درمیان مبعوث فرمائے۔ ادھر اسماعیل علیہ السلام کے بعد مکہ میں کوئی نبی نہیں آیا، جبکہ ادھر اسحاق علیہ السلام کے بعد ملک شام فلسطین کے علاقے میں کئی انبیاء علیہ السلام آئے، لیکن ہمیشہ وہ نافرمانی کرتے رہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم میں ایک ایسا عذاب نازل کر دیا تھا جس کا تذکرہ سورۃ البقرہ میں موجود ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ اس قوم سے یہ کہا گیا تھا کہ ہفتے کا دن یہ عبادت کا دن بنا لو، ہفتے کے دن میں آپ کو کوئی تجارت نہیں کرنی ہے، ہفتے کے دن میں سمندر کی مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں، ایک دن خاص اللہ کی عبادت کے لیے متعین کر دو۔ پورے ہفتے میں پورے 8 دن کے اندر آپ
مکمل طور پر ایک دن جمعہ کے بعد جو ہفتے سنیچر کا دن آتا ہے اس دن کو آپ خاص اللہ کے لیے متعین کر لو. اس دن آپ کو کوئی تجارت نہیں کرنی ہے, مچھلیاں نہیں پکڑنی ہیں. انہوں نے قبول کر لیا. اور پھر کچھ دنوں کے بعد انہیں ایسا محسوس ہونے لگا کہ ہم ہفتے کے علاوہ دن اتوار, پیر, منگل, بدھ, جمعرات, جمعہ, ان دنوں میں جب مچھلیوں کی تجارت کرتے ہیں, مچھلیاں پکڑتے ہیں, کیونکہ وہ سمندر کے ساحل پر ہوا کرتے تھے, تو مچھلیاں کم آتی ہیں. لیکن جس دن ہفتے کا دن آتا ہے, سیٹرڈے کا دن آتا ہے, اس دن دیکھتے ہیں تو وہاں مچھلیاں بہت ہوتی ہیں اور اس دن پکڑنا منع ہے. تو جس دن پکڑنا منع تھا اس دن سمندر کے کنارے مچھلیاں زیادہ آتی تھی, اور جس دن پکڑنا تھا ان دنوں میں مچھلیاں کنارے آتی ہی نہیں تھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن منع کر دیا تھا. تو انہوں نے سوچا کیا کرنا چاہیے کہ ہمارا کام بھی ہو جائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ ہم آنکھ مچولی بھی کھیل لیں, انہیں پتہ ہی نہ چلے ہم نے کیا کیا ہے. اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ لہذا انہوں نے سمندر کے کنارے چھوٹے چھوٹے گڑھے بنا لیے. ہفتے کے دن مچھلیاں جب آتی تھی کنارے تو کسی طرح سے مچھلیوں کو وہ گڑھے میں ڈال دیا جاتا تھا, اور گڑھے میں وہاں انہوں نے ایسی چیزیں بنا رکھی تھی کہ اب یہاں آنے کے بعد مچھلی واپس ادھر نہ جا سکے. اور پھر جب دوسرا دن آتا, اتوار کا دن, تب یہ لوگ آتے, وہ گڑھے سے مچھلیاں پکڑتے اور پھر تجارت کرنے لگتے تھے. ہیلا یعنی رب کی نافرمانی کے لیے وہ ایک ہیلا تلاش کر رہے تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو یہ حکم دے دیا, کونوا قردۃ خاسئین, تم سب بندر بن جاؤ. اب اس قوم میں 3 طرح کے لوگ تھے. ایک وہ لوگ جو اس طرح کی حرکت کر رہے تھے, کسی بہانے سے مچھلیاں پکڑ رہے تھے. دوسرے وہ لوگ جو ان کی حرکتوں کو دیکھ کر خاموش تھے, جانے تھے ہمیں کیا مطلب ہے ان سے, یہ کر رہے ہیں یہ بھگتیں گے, ہم تو نہیں کر رہے نا. اور تیسرے وہ لوگ تھے جو اس حرکت کے کرنے والوں کو سلسلے وار روکتے تھے, منع کرتے تھے, یہ کام مت کرو ورنہ اللہ کا عذاب نازل ہو جائے گا, یہ ہیلے بہانے تلاش مت کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ دل کے اندر کی کیفیت کو بھی جانتا ہے. آپ کس حساب سے, کس نیت سے کر رہے ہو کہ اللہ کو یہ نہیں پتہ ہوگا؟ تم سب کو بتا رہے ہو کہ ہم اتوار کے دن اتوار کے دن ہم مچھلیاں پکڑ رہے ہیں, جبکہ آپ کو خود کو پتہ ہے کہ آپ پکڑنے کا سسٹم آپ نے بنا رکھا ایک ہفتے کے دن. تو وہ لوگ منع کرتے تھے لیکن یہ مانتے نہیں تھے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر ایسا عذاب نازل کر دیا کہ یہ مچھلیاں پکڑنے والے اور جو ان کی اس برائی پر خاموش رہنے والے تھے, ان سب سے کہہ دیا کونوا قردۃ خاسئین, تم سب بندر بن جاؤ. پہلی مرتبہ دنیا میں ایسا ہو رہا تھا کہ انسانوں کو عذاب کے طور پر بندر بنا دیا گیا, اور یہ بنو اسرائیل میں ہوا. جو لوگ منع کرتے تھے وہ محفوظ ہو گئے, جو لوگ خاموش رہتے تھے وہ بھی اس عذاب میں مبتلا ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان. برائی ہو تو برائی کو چلنے نہیں دینا ہے, برائی کا خاتمہ کرنے, کم کرنے کی کوشش کرتے رہنا ہے. یا اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو ہاتھ سے روکیے. اگر آپ کو لگتا ہے ہاتھ سے روکنے سے فتنہ ہوگا, لڑائی جھگڑے ہوں گے, تو زبان سے احترام کے ساتھ محبت سے سمجھائیے. اگر اتنی بھی پابندی ہے آپ کو کہ منہ کھولے تو پریشانی ہے, تو کم سے کم دل سے تو نفرت کا اس برائی سے اظہار کیجئے کہ ہمیں دل سے اس برائی سے نفرت ہے, اس کا آپ بائیکاٹ کیجئے. کم سے کم آپ کے یہ ایمان کا اظہار تو ہو. لیکن اگر آپ برائی کرنے والوں کا ساتھ دیتے رہیں, برائی پر خاموش اختیار کرتے رہیں, تو جو برائی کر رہا ہے وہ تو عذاب میں مبتلا ہوگا ہی, ساتھ میں تم بھی اس کے چکر میں پھنس جاؤ گے. پھر یہ جو بندر بن گئے, ان کی حرکتیں بندروں جیسی ہو گئی, دماغ ان کا انسانوں جیسا تھا,
یہ روکنے والے لوگ آ کر ان کو دیکھتے تھے، وہ پہچانتے تھے یہ فنا آدمی ہے، یہ فنا عورت ہے، یہ فنا بچہ ہے۔ جو بڑا تھا وہ بڑے بندر کی شکل میں بن گیا، چھوٹا بچہ چھوٹے بندروں کی شکل میں آ گیا، جو عورتیں تھیں وہ بندریوں کی شکل میں بن گئی۔ یہ روکنے والے لوگ باقاعدہ انہیں ان کی شکلوں سے پہچاننے لگے تھے کہ یہ ہمارے فنا فنا لوگ ہیں، ایسا نہیں کہ مکمل ایسے بن گئے کوئی پہچان ہی نہ سکے، پہچانتے تھے اور آ کر ان سے کہتے تھے کیا ہم نے آپ کو اس کام سے منع نہیں کیا تھا؟ وہ سمجھتے تھے لیکن اب انسانوں والی بولی نہیں بول سکتے تھے، سر ہلا کر ہاں اور نہیں میں جواب دیتے تھے کہ ہاں تم ہمیں منع کرتے تھے لیکن ہم نے نہیں سنا۔ 3 دن تک ایسی عذاب میں مبتلا رہے اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ختم کر دیا۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بندر بنے تھے اسی سے پھر نسلیں آئیں، نسلیں بڑھتے چلے گئی، آج جو بندر نظر آتے ہیں وہی ہیں۔ تو جو بندر آج نظر آتے ہیں وہ نہیں ہیں، وہ لوگ 3 دن رہے اور 3 دن کے اندر ان سب کا خاتمہ ہو گیا، ان کی کوئی نسل نہیں بنی۔ جو بندر دنیا کے اندر دکھائی دیتے ہیں وہ جانور ہیں، وہ انسان نہیں ہے، وہ جانور ہیں۔ اسی طرح سے بعض لوگ یہاں پر یہ عقیدہ بھی پیش کرتے ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بندر سے پھر انسان بنا۔ ہم نے سورۃ البقرہ کی ابتدا میں جو آیتیں سنی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے باقاعدہ آدم علیہ السلام کی پیدائش کا تذکرہ فرمایا ہے۔ سب سے پہلے انسان آدم علیہ السلام، ان کی پیدائش آسمان پر ہوئی ہے۔ پہلا انسان آسمان پر پیدا ہوا، اسے زمین پر بھیجا گیا اور پھر یہاں سے کیوں آسمان پر پیدا کیا گیا؟ اس لیے کہ زمین میں انسان تھے ہی نہیں، زمین میں انسان تھے ہی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں بنا کر باقاعدہ آدم علیہ السلام کے بعد ان کی بیوی حوا علیہ السلام ایک جوڑا تیار کر دیا اور اس جوڑے کو زمین پر روانہ کر دیا۔ زمین پر یہ جوڑا آیا اور پھر یہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے نسلیں بنائی۔ اب جو لوگ کہتے کہ انسان پہلے بندر تھا، آہستہ آہستہ اس کے جسم کے بال کم ہو گئے، وہ جھکا ہوا تھا پھر کھڑا ہوا۔ مہابلیشور میں ہمارے ایک دوست تھے جو غیر مسلم تھے، اس طرح کے بندر کی کہانیاں وہ بہت بیان کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ہم سے ایسی بحث ہوئی، بات چیت ہونے لگی تو ہم نے قرآن سے ثابت کیا کہ انسان پہلے بندر نہیں تھا، پہلے انسان ہی تھا۔ لیکن وہ ڈارون کا جو جس طرح سے ان کا عقیدہ ہے اسی عقیدے کو مانتے تھے۔ تو آخر میں ہم نے ان سے یہ کہا کہ ٹھیک ہے، ہمارے عقیدے کے حساب سے انسان پہلے انسان ہی تھا، آدم علیہ السلام، اسی لیے انسان کو آدمی کہتے ہیں۔ آدمی تو ہم آدمی ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے، ان کا نام آدم تھا، ہم آدمی ہیں۔ آپ اگر یہ مانتے ہو کہ انسان پہلے بندر تھا تو پھر آپ کے عقیدے کے حساب سے پھر آپ کے باپ دادا پہلے بندر رہے ہوں گے، تو آپ یہ مانو کہ آپ بندر سے ہیں، ہم بندر سے نہیں ہیں۔ تو کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو کہ آپ بندر کی اولاد ہو؟ کہنے لگا یہ کیسے ہوگا؟ جب ان سے ڈائریکٹ کہا جائے ایسا تو پھر ایسی صورت میں وہ ماننے تیار نہیں ہوں گے، لیکن عقیدہ وہ اس طرح کا بیان کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسے واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے قرآن مجید میں، جس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لوگ دنیا کے اندر جرائم کرتے ہیں اور جرائم کا ارتکاب کر کے دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، پھر شور مچاتے ہیں، خود چوری کرتے ہیں اور دوسروں کو چور کہہ کر مشہور کر دیتے ہیں۔ اور اس طرح سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ بنو اسرائیل میں ایک چچا بھتیجے تھے، چچا مالدار تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، ان کے وارثین میں ایک بھتیجا تھا۔ بھتیجے کو یہ پتا ہے کہ اس کی چچا کی اولاد تو نہیں ہے، لہذا وارث تو میں ہی رہوں گا۔ اب
وراثت کب ہوتی ہے؟ جب آدمی کا انتقال ہو جائے. وراثت اس وقت ہوتی ہے جب مال کے مالک کا انتقال ہو جائے. جب وہ انتقال کر جائے گا تب یہ وارث بنے گا. اس لیے کہتے ہیں کہ وراثت انسان کو اپنی زندگی میں کبھی تقسیم نہیں کرنا چاہیے. وراثت ہوتی ہی اس وقت ہے جب انتقال ہو مال کے مالک کا. جب تک کہ مالک زندہ ہے تب تک کہ اس کی اولاد، اس کے وارثین 1 روپے کے بھی حقدار نہیں ہیں. مثال کے طور پر اگر باپ بوڑھا ہو گیا اور اس کے 2-3 بیٹے ہیں، وہ اپنے باپ سے کہنے لگے چلیے ہمارا حصہ دے دو، یہ کر دو، فلاں کر دو، ہم کو اتنا تقسیم کر دو. تو باپ پوچھے کس چیز کا حصہ؟ آپ کو ہم کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، بس اس کے علاوہ ہمارے مال میں آپ کا 1 روپے کا بھی حصہ نہیں ہے. لہذا بیٹے کو قطعاً اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ بڑھاپے میں اپنے باپ سے یہ کہے کہ میرا حصہ مجھے دو اور تقسیم کرو. جہاں ایسا ہوتا ہے، ہم نے دیکھا ہے کئی گھروں میں جب اولاد کے درمیان مال تقسیم کر دیا جاتا ہے، بعد میں یہ بوڑھے ماں باپ بے سہارا گھومتے پھرتے ہیں. پھر یہ اولاد ان کو اپنے پاس نہیں رکھتی ہے. جب تک کہ ان کے پاس مال ہوتا ہے تب تک کہ اولاد ان کی عزت کرتی ہے. جب ماں باپ پیدل ہو جائیں، مال سے خالی ہو جائیں، گھر دے دیں، زمین دے دیں، گاڑیاں تقسیم کر دیں، تو جو گھر انہوں نے بنایا تھا بعد میں اولاد اسی گھر سے ان کو باہر کر دیتی ہے. اسی لیے علماء اکرام نے وراثت کے معاملے میں خاص طور پر تاکید کی ہے کہ اپنی زندگی میں بھول کر بھی وراثت تقسیم نہیں کرنی ہے، کیونکہ وراثت مرنے کے بعد ہی ہوتی ہے، مرنے سے پہلے نہیں ہوتی. ہاں، اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ دے دینا چاہیے تاکہ ان کی مدد ہو تو پوری تقسیم نہ کریں. آپ پہلے اپنی زندگی کے لیے جتنی آپ کو ضرورت ہے اتنا رکھ لیں، پھر باقی دے دیں. مثال کے طور پر 25% آپ رکھ لیں، 75 میں سے تقسیم کر دیں. یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں میری عمر بہت ہے، میری بیوی ہے، پتہ نہیں ہم کیا کس بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے، علاج کون کرے گا ہمارا، ہم جائیداد کا 50% ہم رکھیں گے، باقی 50% تقسیم کر دیں گے. جو 50% ہمارے پاس ہے اگر یہ بچ گیا تو انتقال کے بعد تم نے تقسیم کر لینا. یہاں مال کی لالچ نے یہاں یہ سبق ہم کو دے دیا ہے. بھتیجا یہ دیکھتا تھا کہ چچا مالدار ہے اور جلدی مرتا ہی نہیں ہے، جلدی مر گیا تو کم سے کم مجھے مال تو ملے گا. وہ دیکھا مر نہیں رہا ہے، عمر بڑی ہوتی ہی چلی جا رہی ہیں. اس نے سوچا کہ کسی طرح سے اس کا قتل ہی کر دیں تاکہ مال جلدی مل جائے. اس بھتیجے نے چچا کو تاریکی میں، اندھیرے میں، غفلت میں، تمام انسانوں کی نظروں سے چھپ کر قتل کر دیا، اور قتل کر کے اس کی لاش کو پڑوس میں ان لوگوں کے گھروں کے سامنے ڈال دیا جن کی ان سے دشمنی تھی. صبح ہو گئی، جب لوگوں نے دیکھا کہ فلاں کے گھر میں لاش گری ہوئی ہے تو بھتیجے کو پتہ چلا. بھتیجا رونا دھونا شروع کر کے چیخ و پکار کرتے ہوئے لاش کے پاس آ کر بیٹھ گیا، سر پیٹنے لگا، کس نے مارا میرے چچا کو، کس نے مارا میرے چچا کو. اب وہ گویا کہ وہ کسی قاتل کو پکڑنا چاہتا ہے، افسوس کر رہا ہے ان کے قتل پر. یہ ان پر الزام لگانے لگے، وہ ان پر الزام لگانے لگے، اس طرح سے الزام چلتا رہا. موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا. موسیٰ علیہ السلام کے پاس یہ بات پہنچی تو انہوں نے کہا کہ فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى. اس سے پہلے اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ. گائے کا جو واقعہ ہے جس کے نام سے سورۃ البقرہ کو بقرہ کہا جاتا ہے، وہ بقرہ اسی واقعے سے متعلق ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم گائے ذبح کرو. گائے ذبح کی گئی اور کہا کہ گائے کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مقتول کے چچا کے جسم پر مارو. تو جیسے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا چچا کے جسم پر مارا گیا، وہ چچا زندہ ہو گیا، وہ چچا زندہ ہو گیا. کہتے ہیں اس میں
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیغام تو ان تمام کو یہ دے دیا کہ دیکھو میں مرنے کے بعد زندہ کرنے پر قادر ہوں. دوسری چیز یہ پیغام بھی دے دیا کہ دیکھو تم گائے کو خدا مانتے ہو، گائے کو تو یہاں ذبح کر دیا گیا، اگر یہ خدا ہوتی تو یہ ذبح کیسے ہوتی، اس کا قتل کیسے ہوتا؟ یہ اپنے آپ کو نہیں بچا سکتی. بھلا جو جانور اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے وہ جانور آپ کا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں دوسرا پیغام وہ بھی دے دیا گیا، کیونکہ وہ لوگ انہوں نے گائے کو پوجنا شروع کر دیا تھا، اس کو بھگوان ماننا شروع کر دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ انہیں کہو کہ گائے ذبح کریں. نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے گائے ذبح کر لیا، کیونکہ قاتل کے بارے میں جاننا تھا. پھر مقتول جو چچا تھا جس کا قتل کیا گیا تھا، جب اس پر گوشت کا ٹکڑا مارا گیا وہ زندہ ہو گیا. اس سے پوچھا گیا آپ کا قاتل کون ہے؟ تو اس نے کہا میرا بھتیجا. اتنا کہتے ہوئے پھر سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی، چلا گیا، پھر سے وہ مر گیا. اب یہاں پر موسیٰ علیہ السلام نے پھر فیصلہ سنایا کہ یہ بھتیجا جو سب کے سامنے رونے دھونے کا ڈھنگ مچا رہا تھا، یہ تو وہی قاتل ہے، یہ دوسروں پر الزام لگا رہا تھا، قاتل یہی ہے. اور پھر اس کے بعد چچا کے مال سے مکمل اس کو محروم کر دیا گیا. یہ عبرت ہے اس میں کہ اگر کوئی انسان مال کی خاطر اس طرح سے اپنے اس شخص کو جس کا وہ وارث بنتا ہے اسے قتل کر دے تو قاتل کو مقتول کی وراثت میں حصہ نہیں دیا جاتا. ایسے ہی ہماری شریعت کے اندر بھی یہ حکم ہے کہ اگر بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا تو باپ کے مال میں سے بیٹے کو 1 روپیہ بھی نہیں ملے گا، وہ مکمل طور پر محروم کر دیا جائے گا. تو اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ غلط طریقے سے مال حاصل کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت ملنے والا تھا وہ بھی چلا گیا، جیسے یہاں پر اس کے ساتھ ہوا ہے. اسی طرح سے ایک پیغام اس میں یہ بھی ملا کہ جس طرح سے ایک مقتول انسان مر چکا تھا، قتل ہو چکا تھا، اس کا رات میں قتل ہوا، صبح ہوئی، صبح اس کو زندہ کیا گیا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ کا قاتل کون ہے؟ اس نے کہا بھتیجا. مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو اس کی میموری مکمل صحیح رہے گی. جسم سڑ جائے گا لیکن دماغ نہیں سڑے گا، دماغ برابر کام کرے گا. اس لیے جب قیامت کے دن انسانوں سے پوچھا جائے گا تمہارے اپنے اعمال کیا ہیں، انسان اپنی زندگی کے بارے میں سب کچھ بولنا شروع کر دے گا، سب کچھ بولنا شروع کر دے گا. وہاں جھوٹ نہیں بول سکتا، حتیٰ کہ وہاں جسم کے اعضاء تک بولیں گے. الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. زبان کو بند کر دیں گے، اس کا ہاتھ بولنا شروع کر دے گا، اس کے پیر بولنا شروع کر دیں گے، اس کی آنکھیں بولے گی، اس کے کان بولیں گے، جسم کے سارے اعضاء بول پڑیں گے کہ اس انسان نے کون کون سے کام کیے ہیں. یہ بھی ایک پیغام ملتا ہے اس واقعے سے کہ انسان کو کبھی بھی برا کام نہیں کرنا چاہیے. رات کی تاریکی میں اگر آپ برائی کرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ دن کے اجالے میں آپ کو مجرم ثابت کر کے دکھا دے گا. اسی طرح سے آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ عِندَ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. بنو اسرائیل اپنے آپ کے بارے میں یہ سمجھتے تھے کہ ہم بڑی شخصیت ہیں، ہم اللہ کے بہت محبوب لوگ ہیں. نحن ابناء اللہ وحباؤہ، ہم اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے محبوب ہیں. لہذا جو انسان اللہ کا بیٹا ہو، اللہ کا محبوب ہو، اللہ اسے کیوں سزا دے گا؟ لوگوں کے سامنے، دوسری قوموں کے سامنے اپنے آپ کا وہ مقام بتاتے تھے. ہمارا سیدھے اس سے تعلق ہے، لہذا ہم چاہے جو کر لیں دنیا میں وہی ہمیں نقصان نہیں پہنچانے والا ہے.
یہ بنو اسرائیل کی سوچ، جرائم کر کے بڑوں سے تعلقات ثابت کرنے کی کوشش کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم تو ایسے ہی چھوٹ جائیں گے. جیسے دنیا کے اندر مسلمان کرتے ہیں، جرائم کا ارتکاب کرتے ہیں، ہمارے تو فلاں سے تعلق ہیں، وہ بڑے آدمی وہ تو ہمارے اپنے ہیں، وہ فلاں وہ تو ان سے ہماری روزانہ اٹھک بیٹھک ہوتی ہے، ان کو تو ہم ہمیشہ پیسے دیتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتے ہیں، ان سے ہمارے تعلقات. ادھر محلے میں چاہے جو دنگا مستی کرو، کوئی ہمیں پکڑنے والا نہیں، اور پکڑ بھی لیے لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ. وہ بنو اسرائیل کہتے تھے اگر ہم تو اس کے بیٹے ہیں، اس کے محبوب ہیں، اگر قانون کے حساب سے اللہ نے ہمیں پکڑ بھی لیا جرائم کی بنا پر، تھوڑی سزا دے گا پھر چھوڑ دے گا، تھوڑی سزا دے گا پھر چھوڑ دے گا. یہ بنو اسرائیل کی جو فکر ہے یہ آج مسلمانوں کے اندر بھی ہے. اگر ہم پکڑے بھی گئے، ایک تو ہمارے تعلقات اتنے دور دور تک ہیں، پولیس سے دیکھو، لیڈران سے دیکھو، اوپر تک نیچے تک ہر جگہ ہمارے تعلقات ہیں. بعض لوگ تو یہ سمجھتے ہیں ہم تو اہل بیت میں سے ہیں، ہمارا نبی کے گھرانے سے تعلق ہے، ہمارا فلاں سے، ہمارا فلاں پیر سے ہمارا تعلق ہے، فلاں جو بابا ہیں ان سے ہمارے تعلقات ہیں. یہ تعلقات اس طرح سے بتا بتا کر جرائم کا ارتکاب کرنا یہ یہودیوں کی علامت ہے، یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون. اللہ تبارک و تعالیٰ پر آپ ایسی باتیں کر رہے ہو جس کے بارے میں تم جانتے نہیں. تمہیں کیسا پتا کہ اللہ تمہیں چھوڑ دے گا؟ فیصلہ کرنے والا تو میں ہوں، بھلا تمہیں چھوڑ دے گا یہ تمہیں کیسے پتا چلا؟ بلا من کسب سیئۃ وحاطت به خطیئۃ فاولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. اللہ نے صاف کر دیا جو گناہ کرے گا، جو جرم کا ارتکاب کرے گا، اسے چاہے ہم محبوب بنا لیں، اسے اس کے پاس چاہے ہم اچھے پیغمبر کو بھیجیں، وہ چاہے مکہ میں رہے، وہ چاہے مدینہ میں رہے، وہ چاہے حیدرآباد میں رہے، جس جگہ بھی رہے، جو بھی برائی کا ارتکاب کرے گا برابر اس کی سزا جہنم ہوگی. ہمارے سامنے شہر کی نسبت، کسی بڑے کی نسبت، قریب لوگوں کی نسبت، یہ نسبتیں کام نہیں. آپ کی برائی کے حساب سے، آپ کے جرائم کے حساب سے، یا پھر آپ کے اچھائی کے حساب سے آپ کو بدلہ ملنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو یہ پیغام دیا کبھی بھی غلط فہمی میں نہیں رہنا کہ میرے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے وہ تو ہم کو جنت میں لے جائے گا. یہ نہ سمجھنا کہ میرے گھر میں ایک حافظ قرآن ہے 7 خاندان کو لے جائے گا. 7 خاندان کو نہیں، اگر وہ حافظ قرآن بھی بعمل نہیں ہوگا تو وہ خود بھی جہنم میں جائے گا، وہ حافظ قرآن بھی جہنم میں جائے گا. اگر آپ کے خاندان میں عالم دین ہے، وہ بھی اگر عمل نہیں کرتا ہے، وہ بھی اگر برائی کا ارتکاب کرتا ہے تو وہ بھی جہنم میں جائے گا. تمہیں کون بچانے والا ہے؟ تو ایسی جو باتیں ہیں، جو خوش فہمیاں ہیں، اس میں نہیں رہنا. آپ کو اپنا کام کرنا ہے. آپ جو کرو گے آپ کے عمل کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی زندگی میں فیصلہ سنائے گا. پھر اللہ نے آگے فرمایا وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ. مساجد کے بارے میں ایک بہت بڑا پیغام اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر دیا ہے. ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر فرمائی. جب اسماعیل علیہ السلام حاجرہ علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے، پھر وہاں سے فلسطین گئے، پھر آئے، پھر واپس گئے. اس طرح سے تقریباً امام ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریباً ابراہیم السلام نے 5 مرتبہ سفر کیا تھا. 5 مرتبہ سفر کیا تھا. اور اسی سفر میں آپ 1 مرتبہ یہاں پر آئے اور یہاں آنے کے بعد اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مل کر آپ نے کعبہ تعمیر کر دیا. کہتے ہیں یہ جو کعبہ ہے یہ دنیا کا پہلا گھر ہے، عبادت گاہ. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. یہ پہلا گھر ہے. اللہ تعالیٰ نے اس گھر کی تعمیر کے بعد ابراہیم اور اسماعیل بنانے والے جو ان کے متولی ہیں، گھر کے ذمہ دار ہیں، ان دونوں سے کہہ دیا ان طہرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود.
بنا تو دیا ہے لیکن بنانے کے بعد اس کو صاف رکھنا، مینٹیننس اس کا صحیح رکھنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ میرے اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، عبادت کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے، عبادت کے لیے یہاں آنے والوں کے ہمیشہ طاہرا، اس کو پاک رکھو۔ ان طاہرا بیتی للطائفین، میرے گھر کو آپ پاک و صاف رکھو۔ اس گھر کو جو گھر عبادت خانہ ہے، جس کو بیت اللہ کہا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی صفائی کا حکم دیا، اور یہ حکم ہمارے تمام مساجد کے لیے بھی ہے۔ آج کتنی مسجدیں ایسی ہوتی ہیں، ہم جاتے ہیں کبھی مسجد نماز پڑھنے کے لیے، سجدے میں چلے جاؤ مصلی سے بدبو آتی ہے۔ وہ کمیٹی کے صدر صاحب کے گھر میں جاؤ، ماشاءاللہ بہترین گھر ہوتا ہے۔ وضو خانے پہ جاؤ، حمامات کے پاس جاؤ، گندے پڑے رہتے ہیں، ایسا لگتا ہے نامپلی ریلوے اسٹیشن ہے۔ مساجد میں گندگی، وضو خانے گندے، حمامات گندے، راستے گندے، چپل جہاں رکھے جاتے ہیں وہاں افراتفری کا ماحول۔ اور جب اللہ کے گھر کو چھوڑ کر کسی آدمی کے گھر میں ہم جاتے ہیں تو دروازے کے باہر سے خوشبو آنے لگتی ہے، سمجھ میں آتے کہ ہاں یہ بڑے آدمی کا گھر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے گھر کی صحیح حفاظت کرنے کا حکم دیا ہے۔ مسجد بناؤ تو مسجد کی حفاظت بھی کرو، مسجد کو پاک و صاف بھی رکھو۔ کون پاک و صاف رکھے؟ سب سے بڑی ذمہ داری، پہلی ذمہ داری تو کمیٹی پر عائد ہوتی ہے۔ جو ذمہ دار ہے، جو اس کا ذمہ دار ہے، وہی سب سے بڑا ذمہ دار ہوگا۔ اس کے علاوہ ہر مصلی کی، ہر آنے جانے والے کی بھی ذمہ داری ہے، میری ذمہ داری بھی ہے۔ میں مسجد میں آ رہا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، اور میں کسی جگہ پر کوئی بھی گندگی کر کے چلا جا رہا ہوں، میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ پبلک پراپرٹی ہے، چھوڑو، ایک تو یہاں پر چلو نکلو یہاں سے۔ آپ بھی اگر گندگی کرتے ہو تو آپ صفائی کرنا آپ کی بھی ذمہ داری ہے، اس لیے کہ مسجد اللہ کے گھر کو صاف کرنے میں آپ کو ثواب بھی ہے۔ اللہ کے گھروں کو ہمیشہ پاک و صاف رکھنا چاہیے۔ آخری مسئلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تقریباً 1.5 سال گزر گیا، ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ ابھی تک بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اب آپ مکہ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ بس اسی چیز کا ذکر یہاں موجود ہے۔ اللہ نے یہ حکم دیا، اور اس حکم کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے بجائے کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔ اب نقشے کو آپ سمجھیں گے، مدینہ ہے، ادھر ملک شام فلسطین بیت المقدس ہے، اور ادھر مکہ ہے، بیچ میں مدینہ ہے۔ مدینہ سے مکہ ساؤتھ کی طرف ہے، جنوب جس کو ہم کہتے ہیں، مدینہ سے مکہ ساؤتھ میں ہے، اور مدینہ سے فلسطین نارتھ میں ہے۔ یہاں مسلمان نماز پڑھتے تھے نارتھ کی طرف منہ کر کے، فلسطین کی طرف، بیت المقدس کی طرف۔ اب انہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اب ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، پہلے ایسے منہ تھا اب ایسے کرو۔ اس کا واقعہ اس طرح سے ہے، حقیقت میں سب سے پہلا جو قبلہ ہے ہمارا وہ کعبہ ہے، پہلا بھی اور آخری بھی۔ پہلا قبلہ مسلمانوں کا کعبہ ہے، درمیان میں بیت المقدس کو بنا دیا گیا، پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبے کو قبلہ بنا دیا۔ کعبہ آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے، اور اس وقت سے مسلمان کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہاں تک کہ جب سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، ہیکل سلیمانی جو تعمیر ہوئی، وہاں تابوت جو رکھا گیا تھا، تو بنو اسرائیل جو فلسطین میں رہتے تھے وہ لوگ تابوت کو سامنے رکھ کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ تمام بنو اسرائیل جو مسلمان تھے وہ سب اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے۔
نتیجہ یہ ہوا کہ جو اصل کعبہ تھا وہ کعبہ چھوٹ گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اس حرکت پر انہیں منع بھی نہیں کیا۔ ٹھیک ہے، یہ لوگ ادھر منہ کر کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں، پڑھ لینے دیں، میری عبادت کر رہے ہیں، کم سے کم عبادت تو کر رہے ہیں، عبادت کر لینے دیں۔ تو اس زمانے سے لے کر سلیمان علیہ السلام کے زمانے سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک مسلسل، پھر اس کے بعد بھی جتنی بھی قومیں آئیں، بعد میں موسیٰ علیہ السلام بھی آئے، عیسیٰ علیہ السلام بھی آئے، اور یہ سلسلہ چلتا رہا۔ تو تمام نبیوں کے زمانے میں بعد میں پھر تمام کے تمام لوگ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ جب آخری نبی مکہ مکرمہ میں بھیجے گئے تو اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے لگے، کیونکہ پہلے سے چلا رہا ہے، سب کو پتہ ہے بیت المقدس قبلہ ہے، وہی قبلہ ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کام یہ کرتے تھے کہ جب مکہ میں نماز پڑھتے تھے تو آپ ایسی جگہ کھڑے ہوتے تھے کعبے کے کہ سامنے کعبہ بھی ہو اور بیت المقدس بھی ہو، یعنی آپ یمن کی سمت میں کھڑے ہوتے تھے کہ پیچھے آپ کے یمن ہو، جو ساؤتھ کا علاقہ ہے، اور سامنے کعبہ، اور اسی طرح سے آگے جا کے فلسطین۔ تو اس طرح کھڑے رہتے تھے کہ سامنے کعبہ بھی ہو اور فلسطین بھی ہو، ایک ہی وقت میں دونوں طرف منہ کر کے آپ نماز پڑھتے تھے۔ لیکن وہاں سے نکل کر کسی اور جگہ جاتے تو آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا۔ بعد میں جب مدینہ منورہ آپ گئے تو مدینہ میں بھی آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے، لیکن آپ کی یہ خواہش تھی کہ بیت المقدس تو ہمارا پہلا قبلہ نہیں ہے، پہلا قبلہ ہمارا مکہ ہے، کعبہ ہے، لہٰذا آپ کی خواہش تھی ہمیشہ کہ ہمارا قبلہ تبدیل کیا جائے اور مکے کو یعنی کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے۔ اللہ نے اسی کے بارے میں فرمایا ہے قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ ہم آپ کو دیکھتے تھے، آپ کی خواہش ہوتی تھی، نبی آسمان کی طرف دیکھتے تھے، دعائیں کرتے تھے، اللہ سے امید کرتے تھے کہ کعبے کو قبلہ بنا دیا جائے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم نازل کر دیا۔ بعض روایتوں میں کہ شعبان کے مہینے میں ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا کہ آج کے بعد سے بیت المقدس کے بجائے آپ کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ طریقہ یہ ہوا جب مسجد بنائی گئی تھی، جیسے ابھی ہم یہ مسجد نماز پڑھتے ہیں، ہمارا قبلہ ادھر ہے، تو قبلے کے حساب سے ہم نے مصلی بنایا ہوا ہے، قبلے کے حساب سے مصلی بنایا ہوا ہے۔ مسجد نبوی پہلے ایسے ہی بنی ہوئی تھی، بیت المقدس کی طرف منہ کر کے۔ آج جو آپ گنبد خضرا وغیرہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، پہلے امام صاحب یہاں نہیں ہوتے تھے، امام صاحب ادھر ہوتے تھے۔ امام کا مصلی پہلے اس سمت میں ہوتا تھا، اور یہ ابھی جو امام صاحب کی جگہ ہے یہ مسجد کا پچھلا حصہ تھا، اور امام ادھر ہوتے تھے، جس سائڈ میں آپ چھتری دیکھتے ہو بیچ میں، ادھر امام صاحب کھڑے ہوتے تھے، اور یہ ان کی مسجد کا پچھلا حصہ ہوا کرتا تھا۔ نبی کے زمان جب مسجد بنائی آپ نے تب اس طرح کی بنائی ہوئی تھی۔ 16 مہینے کے بعد جب قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا گیا تو پھر وہاں کے مصلی کو ادھر رکھا گیا، کیونکہ مکمل مخالف سمت میں ہے، تو مصلی ادھر آ گیا۔ اب وہ چھتری کا حصہ آج آپ دیکھ رہے ہیں وہ پیچھے کی طرف کا حصہ ہے۔ ابھی جو جہاں امام صاحب ہوتے ہیں آج کل جس جگہ پر امام صاحب نماز پڑھا رہے ہیں مسجد نبوی کے اندر، وہی حقیقت میں نبی کا مصلی تھا ابھی اس وقت، ورنہ چند سال پہلے تک کے امام صاحب اور آگے بڑھ کر جو نئی تعمیر ہوئی ہے وہاں کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے، لیکن ابھی موجودہ حکومت نے اماموں کو اس جگہ پر کھڑا کروایا ہے کہ جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر نماز پڑھاتے تھے۔ جب یہ حکم آیا تو اس وقت ظہر کی نماز کو ختم ہو چکا تھا، عصر کی نماز پہلی مرتبہ کعبے کی طرف منہ کر کے مسجد نبوی کے اندر پڑھی گئی۔ یہاں مسلمان نماز پڑھ کے ایک صحابی یہاں سے دوسرے علاقے میں گئے، تو وہاں ابھی عصر کی نماز جاری تھی اور لوگ رکوع میں تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ لوگ
بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور عصر کی نماز میں رکوع کی حالت میں ہیں۔ انہوں نے اعلان کر دیا باہر سے ہی، میں ابھی مسجد نبی سے آیا ہوں اور نبی کے پیچھے میں نے نماز پڑھی ہے اور نماز کعبے کی طرف منہ کر کے پڑھی گئی، لہذا ہمارا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ یہ سننا تھا کہ نماز میں امام صاحب اور مقتدی سب کے سب گھوم گئے، دوران نماز ہی گھوم گئے۔ اب جیسے مقتدی ہیں، مقتدی ادھر منہ کر کے کھڑے ہیں، ان کو ادھر منہ کرنا ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ جگہ پہ ہی گھومنا پڑے گا۔ جگہ پہ گھوم گئے، منہ ادھر ہو گیا، لیکن امام صاحب تو یہاں ہیں، وہ جگہ پہ گھومیں گے تب وہ سب کے پیچھے ہو جائیں گے۔ انہیں کیا کرنا پڑے گا؟ یہاں سے نکل کے ایسے ادھر جانا پڑے گا، تب جا کے وہ سب کے سامنے بنیں گے، ورنہ امام صاحب بھی جگہ پہ گھوم گئے تو امام صاحب کی سب پچھلی ہو جائے گی۔ تو مصلیان اپنی جگہ پر گھوم گئے، امام صاحب جہاں تھے وہاں سے نکل کے صفوں کو چیرتے ہوئے ادھر آگے گئے اور وہاں جا کے وہ کھڑے ہوئے اور باقی نماز انہوں نے وہاں سے مکمل کی۔ اسی لیے اس جگہ کو قبلتین کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مسجد، وہ جگہ جہاں مسلمانوں نے ایک ہی نماز دو قبلوں کی طرف منہ کر کے پڑھی ہے، وہ عصر کی نماز تھی۔ ادھر مسجد قباء جو مشہور مسجد تھی، صبح کے وقت میں ایک شخص وہاں پہنچے اور وہاں فجر کی نماز جاری تھی، تو ایک صحابی نے ان سے کہہ دیا کہ ہم نے مسجد نبوی میں کل عصر کی نماز نبی کے پیچھے پڑھی ہے کعبے کی طرف منہ کر کے، لہذا قبلہ تبدیل ہو گیا ہے۔ تو وہ فجر کی نماز میں تھے، نماز جاری تھی ان کی، جیسے انہوں نے سنا دوران نماز وہ بھی گھوم گئے، اور وہ بھی ایسے ہی گھومے جسے قبلتین کے مسجد میں گھومے تھے۔ وہ بھی قبلتین ہیں لیکن اس کا نام قبلتین نہیں ہے، اس مسجد کا نام قبلتین ہے جو مشہور ہے، اس کو مسجد قباء کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اور 2-3 مساجد میں ایسا ہی نماز کے دوران باقاعدہ مصلیان گھوم گئے تھے، کوئی عصر میں تو کوئی مغرب میں تو کوئی فجر میں اور کوئی عشاء میں۔ مطلب یہ تھا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا، قبلے کی تبدیلی میں کیا حکمت ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ایک جو حکمت آج ہمیں دکھائی دیتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، وہ قبلہ جو فلسطین میں ہیں، ہر زمانے میں وہاں پریشانیاں رہی، آج بھی مسلمان وہاں جانے سے پریشان ہیں، دنیا کے مسلمان وہاں نہیں جا سکتے، ہمیشہ وہاں کوئی نہ کوئی فتنہ ہوتا ہی رہتا ہے، ہمیشہ یہودیوں کا غلبہ رہا۔ وہ غیر عرب علاقہ ہے، مکہ عرب علاقہ ہے، مکہ عربوں کے ہاتھوں میں مکمل محفوظ ہے، جبکہ فلسطین ہمیشہ غیر عرب رہا۔ ابھی وہاں کے لوگوں نے عربی بولنا شروع کیا تو وہ عرب ہو گئے، ورنہ حقیقت میں وہ غیر عربوں کا علاقہ تھا اور ہمیشہ وہاں غیر عرب قابض رہے، کبھی یہود کبھی نصارہ مسلمان، پھر یہود نصارہ مسلمان، تینوں میں ہمیشہ وہ زمین میں مسئلہ رہا۔ کعبے میں کبھی ایسا نہیں ہوا۔ کعبے کی تاریخ آپ دیکھیں، جس وقت نبی کے زمانے میں کعبے مشرکین ہوا کرتے تھے، کفار تھے، شرک کرتے تھے، بتوں کی عبادت کرتے تھے، لیکن کبھی بھی ان کے زمانے میں ادھر جہاں بنو اسرائیل مسلمان ہوا کرتے تھے، کبھی انہوں نے یہاں حملہ نہیں کیا، کبھی وہ یہاں قابض نہیں ہوئے کہ کعبہ تو ابراہیم کا بنایا ہوا ہے، لہٰذا چلو یہ مشرکین کے ہاتھوں سے ہم چھین لیتے ہیں، کبھی نہیں ہوا۔ نہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، نہ ان سے پہلے کسی زمانے میں، ان سب کے زمانے میں یہاں پر باقاعدہ لوگ شرک کرنے والے موجود تھے۔ نبی کے زمانے میں بھی لوگ شرک کرنے والے تھے، 360 بت انہوں نے اندر رکھا ہوا تھا۔ باہر سے ابرہہ کا لشکر آیا جو غیر عرب تھا، وہ آ کر مکہ پر حملہ کرنا چاہا، اللہ نے ابابیل بھیج دیا، حالانکہ یہ مسلمان نہیں تھے، مکہ میں جو موجود تھے کوئی مسلمان نہیں تھا، سب کافر تھے، مشرکین تھے، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بت پرستوں کی مدد کی، مکے کو باہر کے حملوں سے اللہ نے ہر زمانے کے اندر محفوظ کر کے رکھا ہوا ہے، اور آج بھی وہ محفوظ ہے۔ تو قبلہ مسلمانوں کا اس زمانے سے لے کر آج تک محفوظ، اور انشاءاللہ قیامت تک یہ محفوظ رہے گا۔ سب سے زیادہ اس قبلے کو برباد کرنے
اسے نقصان پہنچانے کی جو کوشش کر رہے ہیں وہ شیعہ ہیں۔ ان کی بڑی خواہش ہے کہ اس کو منہدم کر دیا جائے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کبھی فلسطین میں حملہ ہوتا ہے، وہاں اگر کوئی ظلم ہوتا ہے، کسی طرح کی حملے بمباری ہوتی ہے، دنیا کے سارے مسلمان اخبارات میں ٹیلی ویژن میں بولنے شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن چند دنوں پہلے جب مکے کی طرف کئی میزائل داغے گئے تھے حوثیوں کی طرف سے، ہمارے ملک کے اردو اخبارات خاموش تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ کہیں ہوا ہی نہیں ہے، کچھ نہیں ہوا ہے۔ فلسطین کے لیے جو ہمیشہ نعرے بازی کرتے رہتے تھے، وہ مکہ کی طرف بھیجے جانے والے میزائل پر خاموش تماشائی بنے تھے۔ کیوں؟ کہ جو مقلدین ہیں، جو شیعہ نواز جتنے بھی لوگ مسلمان ہیں، یہ سارے کے ساروں کو صرف فلسطین سے محبت ہے، کعبے سے محبت نہیں ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کیونکہ کعبے میں توحید پرستوں کی حکومت ہے، کعبے میں توحید پرستوں کی حکومت ہے۔ یہاں ہمارے باپ دادا کی چلتی ہی نہیں ہے، یہاں ہمارا مسلک چلتا نہیں ہے۔ اگر وقت اس کی اجازت دے تو ایک واقعہ سنا کر بات ختم کر دیتا ہوں۔ کعبے کی تاریخ آپ دیکھیں، کعبے میں پہلے 4 مسلح ہوا کرتے تھے۔ شاید کبھی آپ نے دیکھا ہوگا، پرانی تصویر آپ کبھی انٹرنیٹ پہ دیکھ لیجئے۔ کعبہ جہاں ہے، ایک کمان ادھر ہوتی تھی، ایک ادھر اور ایک ادھر، 4 کمانیں تھی کعبے کے اطراف میں۔ ادھر محراب کی طرف جو کمان تھی، وہ بڑی کمان، اس کو کہا جاتا تھا مصلی حنفیہ۔ ادھر ایک کمان تھی، اسے کہا جاتا تھا مصلی شافعیہ۔ ادھر ایک کمان تھی، مالکی مذہب کی کمان مصلی، ادھر حنبلی مسلک کی کمان۔ 4 اماموں کے نام سے 4 محراب، جس کو ہم کہتے ہیں، امام صاحب کا جو محراب ہوتا ہے، ایسے محراب بنے ہوئے تھے بیچ میں، جہاں طواف کرتے ہیں وہ طواف کے میدان میں۔ اور جب نمازیں ہوتی تھی، آپ تعجب کریں گے، جب فجر کی نماز ہوتی تھی، شافعی امام آتے تھے، شافعیوں کا جو محراب تھا وہاں کھڑے ہوتے تھے، نماز پڑھاتے تھے۔ ان کے پیچھے جتنے شافعی مسلک کے ہوتے تھے وہ پڑھتے تھے۔ حنفی، مالکی، حنبلی بیٹھے رہتے تھے، سب بیٹھے رہتے تھے، ان کی نماز کے ختم ہونے کا انتظار کرتے تھے۔ پھر حنفی آتے تھے، حنفی کے امام آتے تھے، وہ نماز پڑھاتے تھے۔ جو حنفی ہوتے تھے وہ نماز پڑھتے تھے، شافعیوں کی نماز تو ہو چکی ہے، وہ جا رہے ہیں، مالکی حنبلی منتظر ہیں، بیٹھے ہیں ابھی تک، صرف حنفی کے پیچھے حنفی ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد مالکی آتے تھے، وہ پڑھتے تھے، پھر حنبلی آتے تھے، وہ پڑھتے تھے۔ فجر ایسی ہوتی تھی، ظہر ایسے ہوتی تھی، اور عصر بھی ایسے ہوتی تھی، عشاء بھی ایسے ہوتی تھی۔ یہ 4 نمازیں 4 مرتبہ کعبے میں ہوا کرتی تھی، 4 مرتبہ، ایک نماز 4 بار پڑھی جاتی تھی، اور ہر امام کے پیچھے ان کے مسلک والا ہی پڑھتا تھا، دوسرا نہیں پڑھتا تھا۔ اور مغرب میں چونکہ وقت کم ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا تھا، شافعی امام کو حکم تھا کہ پہلے آپ نماز شروع کر دیں۔ جیسے وہ نماز شروع کر دیتے تھے، ادھر حنفی والا شروع کرتا تھا، وہ مالکی شروع کرتا تھا، وہ حنبلی بھی شروع کر دیتا تھا۔ ایک ہی وقت میں 4 کعبے کے 4 طرف 4 امام کھڑے ہیں، ان چاروں اماموں کے پیچھے ان کے مقتدی کھڑے ہیں۔ امام صاحب الحمدللہ رب العالمین، ادھر اللہ اکبر، ادھر غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ادھر قل اعوذ برب الناس۔ 4 امام 4 الگ الگ پڑھ رہے ہیں، چاروں کی قرأتیں الگ، کوئی سورہ فاتحہ میں ہے، کوئی سورہ میں ہے، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجدے میں، کوئی تشہد میں، کوئی سلام پھیر رہا ہے، کوئی سجدے، الگ الگ کاموں میں۔ ایک وقت میں 4 امام نمازیں پڑھاتے تھے، مچھلیوں کا بازار بن جاتا تھا۔ کہتے ہیں مورخین نے لکھا ہے کبھی ایسا ہوتا تھا وہ شافعی والا امام زور سے اللہ اکبر کہتا تھا تو یہاں کا آدمی کھڑا ہو جاتا تھا، یہاں کے سناٹا چھایا ہوا، اس کو لگتا شاید میرے امام نے بولا ہوا ہے۔ ایسے ایک دوسرے کی آوازیں سن کر اس نے کہہ دیا ولدالین تو آمین یہاں والا بول دیتا تھا، اس کو لگتا شاید میرے امام نے ولدالین بولا ہوا ہے۔ مغرب میں یہ حشر تھا۔ اس طرح سے 5 وقت کی نمازیں، اور جانتے ہیں کتنے سال تک یہ چلتا رہا؟ تقریباً 700 سال۔ کتنے سال؟ 700 تو بہت ہوتے نا۔
مکہ میں کعبے میں اسلام کے مرکز میں یہ طریقہ کم سے کم 700 سال اسی طرح سے چلتا رہا. اور پھر ختم کیسے ہوا؟ جس نے ختم کیا ہے اسی کی وجہ سے آج تک دنیا کے حنفی سب سے زیادہ، مالکی، شافعی، حنبلی، یہ ان لوگوں سے نفرت کرتے ہیں جس نے ختم کیا ہے. ختم کرنے والے کا نام جانتے کیا ہے؟ کیا نام ہے؟ یہ بول سکتے ہیں؟ جی، محمد بن عبد الوہاب. جی، اور کوئی جواب؟ کوئی جانتے ہیں نام ان کا؟ اس شخص کا نام ہے شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ. آج جو بادشاہ ہے ان کا نام کیا ہے؟ سلمان. نام کیا ہے ان کا؟ سلمان. سلمان کے والد کون ہیں؟ عبد العزیز. سلمان بن عبد العزیز، فہد بن عبد العزیز، عبداللہ بن عبد العزیز، سعود بن عبد العزیز، کئی بادشاہوں کے باپ. ان کا نام تھا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ، جو سعودی حکومت کے فاؤنڈر ہیں، جو بانی ہیں. انہوں نے اپنے زمانے میں جب وہاں پر حکومت ان کی آئی تو انہوں نے 4 مسلح ختم کیے اور کہا کہ آج کے بعد سے اس کعبے میں ایک امام نماز پڑھائے گا، سب کو ان کے پیچھے پڑھنا پڑے گا. یہ الگ جگہ یہ نہیں ہوگا. یہاں پر نبی کے زمانے میں ایک امام متعین تھا، صحابہ کے زمانے میں ایک امام متعین تھا. یہ جو 4 فرقے جب سے پیدا ہوئے، یہ 4 فرقوں نے مسجد حرام کو یعنی کعبے کو اپنا بنا کر 4 امام متعین کر دیے، 4 فرقے یہاں بنا دیے. اور وہ 4 فرقے جو وہاں تھے 700 سال تک وہاں پنپتے رہے، اس کی وجہ سے ساری دنیا میں یہ فرقے پھیلے ہیں. ساری دنیا میں یہ فرقوں کا تعصب، نفرت اتنی زیادہ تھی کہ کبھی بھی بھول کر کعبے کا امام جو شافعی ہوتا تھا اس کے پیچھے کبھی حنفی نہیں پڑتا تھا، نہ مالکی پڑتا تھا، نہ حنبلی پڑتا تھا. آج بھی آپ دیکھیں لوگ یہ مانتے ہیں کہ وہاں کی حکومت نے جو امام متعین کیا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے وہ شافعی ہے، کوئی کہتا ہے وہ حنبلی ہے. اس لیے بہت سے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں، وہ اماموں کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے ہیں. کیوں نہیں پڑھتے ہیں؟ کیونکہ وہاں ہمارا امام نہیں ہے. ان کا عقیدہ ہے کہ میں حنفی ہوں، حنفی کے پیچھے ہی میری نماز صحیح ہے، باقی کوئی مسلمان نہیں ہے. کسی مسلمان کے پیچھے عالم ہو، علامہ ہو، امام ہو، کعبے کا ہو، مسجد نبوی کا ہو، میرے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. میں اپنے ہی امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا. اس لیے مسجد نبوی کے اندر بھی میں نے تو اپنے زمانے میں جو ہم وہاں مدینہ میں پڑھا کرتے تھے، میں نے کئی حاجیوں کو دیکھا جو یہاں کے بڑی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، باقاعدہ جمعہ کے دن وہ اپنی بلڈنگ میں جمعہ کا خطبہ دے کر وہاں نماز پڑھتے تھے، مگر مسجد نبوی کے امام کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے تھے. کیوں؟ کہتے ہیں ان کے پیچھے ہماری نماز نہیں ہوتی. اتنی تعصب. اور یہ تعصب کا خاتمہ کرنے والے شخص کا نام تھا شاہ عبد العزیز رحمہ اللہ. اسی لیے عبد العزیز رحمہ اللہ کو اور شاہ عبد العزیز کی اولاد کو یہ یہودی بولتے ہیں. ہمیشہ کہتے ہیں نا آل سعود آل یہود. یہ جتنے بڑے جماعت والے ہندوستان کے اندر ہیں، یہ ان کو یہودی کہتے ہیں. جن لوگوں نے کعبے کی رکھوالی کی، کعبے کو محفوظ کیا، اتنا بڑا فتنہ. اگر آج آپ لوگ ٹیلی ویژن پر بیٹھ کر وہ مناظر دیکھتے کیسا لگتا؟ آج پہلے تو دنیا کو دکھائی نہیں دیتا تھا، جو جاتا تھا وہ دیکھتا تھا. آج اگر یوٹیوب پر آپ دیکھ لیتے کہ مغرب کی نماز چل رہی ہے اور سب مچھلی کا بازار بنا ہوا ہے، کافر بھی دیکھ کر ان مسلمانوں پر ہنستا. یہ دیکھو کیسی نمازیں ہو رہی ہیں، 4 امام کھڑے ہیں، چاروں بول رہے ہیں، اور پھر بولتے آپ جھگڑا بھی کر لے رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہو صاحب رحمہ اللہ پر اور آل سعود پر. ان لوگوں نے مکہ مکرمہ کو اور مکہ کے اطراف کے اس پورے ملک کو مکمل محفوظ کیا ہوا ہے. آج دنیا کے ہر علاقے سے مسلمان کعبہ جا سکتا ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، لیکن بیت المقدس جا سکتا ہے؟ دیکھیں کتنی پریشانی ہے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبلہ جو تبدیل کیا تھا، اس تبدیلی کی حکمت میں یہ بہت بڑا فائدہ ہم کو نظر آتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کی حکمتیں، اس کے جو اسباق ہیں، جو دروس ہیں، جو پیغام ہیں، اللہ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔